فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. محترم حاضرین، کل میں نے جو آیت شریفہ کی تلاوت کی اور ایمان کے مسئلے میں کسی سے سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، آیت نے صاف صاف وضاحت کر دیا کہ اگرچہ باپ کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، اگر ایمان کا مسئلہ آتا ہے تو تم اپنے ایمان پر ڈٹے رہو، جم کر رہو۔ یہ رکاوٹیں تمہیں ضرور آئیں گی اور دین پر چلنے کے لیے بہت ساری رکاوٹیں ہوں گی، پرابلمز ہوں گے، لیکن اچھا اور کامیاب مسلمان وہ ہے جو ان تمام رکاوٹوں کو ہٹا کر اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی چاہتا ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کوئی رشتہ داری بڑی نہیں ہے، کسی کا کہنا صحیح نہیں ہے۔ اگر ماں باپ کی اطاعت ضروری ہے، لیکن اگر وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو تو نہ ماں کی اطاعت جائز ہے نہ باپ کی اطاعت جائز ہے۔ مثال کے طور پر بیٹا نماز پڑھنے جانا چاہتا ہے، اگر ماں کہتی ہے کہ بیٹا نماز نہ پڑھ، تجھے بخار آ جائے گی، تو بیمار ہو جائے گا، ماں کی نافرمانی کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کو فرسٹ پریفرنس دیں گے، اس کے بعد یہ رشتہ داریاں سب ہیں۔ ورنہ اگر ہم نے رکاوٹوں کو پار نہیں کیا تو نہ ہم کامیاب دنیا میں ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ دین پر چلنے کے لیے اور ضرورت پڑی تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے 8 قسم کی رکاوٹیں ہیں، 8 پرابلم ہر کسی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ جو ان کو پار کر لے گا اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے آگے آ جائے گا اور ضرورت پڑی تو جہاد کے لیے بھی تیار رہے گا، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کو کامیاب کرتا ہے۔ وہ کیا پرابلم تھے؟ قرآن مجید خود بیان کرتا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، ہماری مشکلیں بھی وہی جانتا ہے، ہماری تکلیف بھی پیدا کرنے والے کو معلوم ہے۔ اللہ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم، کہ اگر تمہارے ابا جان، سب سے پہلے نمبر پر باپ کا تذکرہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی دین پر چلنے کے لیے تمہارا باپ ہی رکاوٹ بن جائے، لیکن اللہ کے معاملے میں باپ کی عزت اپنی جگہ، لیکن اللہ کا حکم پورا کرنے میں باپ کا لحاظ نہیں۔ قل ان کان آباؤکم، باپ، وابناؤکم، یا اگر کوئی بچے والا ہے تو وہ سوچے گا کہ اگر اللہ کی راہ میں میں شہید ہو گیا تو میرے بچوں کا کون ہے، میرے بچوں کو کون پالے گا، اگر میں صحیح چلنا چاہا دین پر تو میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ اس طرح کبھی کبھی بچے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ وابناؤکم واخوانکم، اور کسی کسی کے گھر میں بھائی رکاوٹ بنتے ہیں۔ چھوٹا بھائی ہے، بڑا بھائی اس کو آگے بڑھنے نہیں دیتا، وہ ہر جگہ اس کو ایسا پوائنٹ رکھتا ہے کہ وہ چھوٹا بھائی پار نہیں کر سکتا۔ تو کسی کے گھر میں باپ کا پرابلم، کسی کے گھر میں بچوں کی وجہ سے کوئی پریشانی، اور کسی کے گھر میں بھائی۔ وازواجکم، اگر شادی شدہ ہے تو اس کی بیوی بھی کبھی کبھی پرابلم بن جاتی ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے، دین پر چلنے کے لیے، اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے، شہادت پانے کے لیے اگر موقع ایسا آ گیا
کہ ہمارے قرآن جلائے جا رہے ہیں، ہمارے دین پر حملہ ہو رہا ہے، ہماری مسجدوں پر حملہ ہو رہا ہے، ہمارے عورتوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، ایسے موقع پر اگر کوئی نوجوان اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جہاد کے میدان میں اترتا ہے اور ان دشمنوں کو ہٹاتا ہے اور ظالموں کو روکتا ہے، تو ایسے وقت میں اس کی بیوی روکتی ہے کہ اگر تم چلے گئے تو میرا کیا ہوگا؟ تو کبھی کبھی بیوی رکاوٹ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کیا ترتیب سے ارشاد فرمایا، وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، اور یہ پرابلم ہے خاندان۔ میں اگر اس راستے میں لگ گیا تو میرا خاندان کیا کہے گا، میری فیملی کا کیا ہوگا، میرا خاندان کچھ بولے گا۔ خاندان مل کر اس کو پریشر ڈال رہا ہے، چچا بھی، تایا بھی، ماموں بھی، نانا بھی، دادا بھی، سب مل کر اس کے اوپر اس کو دباؤ ڈال رہے ہیں کہ تو ایسا مت کر، ایسا مت کر، تو لڑنے کے لیے نہ نکل، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو مر گیا تو ہمارے خاندان میں یہ کم ہو جائے گا۔ اگر یہ کم ہو گیا انشاءاللہ یہ سب بچ جائیں گے، اگر یہ بھی نہیں گیا تو خاندان چلا جائے گا۔ وقت آئے گا کبھی کبھی ایسا، اللہ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ڈیفینس کرنا ضروری ہے، کبھی حالات ایسے پیدا ہو جائے، ڈیفینس کرنا بھی اسلام میں داخل ہے۔ افینس نہیں کریں گے، ہم کسی پر حملہ نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی ہم پر حملہ کر رہا ہے، ہماری ماں کی عزتیں ہماری آنکھوں کے سامنے لٹ رہی ہے، تب اس نوجوان کو جائز نہیں کہ وہ کھڑا رہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ آگے بڑھے اور اپنی جان کو قربان کر دے، اس لیے کہ ماں کی عزت، عورت کی عزت بہت بڑی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنی بہن کی عزت بچاتے ہوئے مر جائے وہ شہید ہے، جو اپنی ماں کی عزت بچاتے ہوئے مر جائے وہ شہید ہے۔ وعشیرتکم، خاندان کبھی کبھی رکاوٹ میں ڈالنے پر مجبور کرتا ہے۔ واموال اقترفتموها، اور کبھی کبھی یہ سب پرابلم نہیں ہے، باپ کا پرابلم نہیں، بیٹے کا پرابلم نہیں، بھائی کا پرابلم نہیں، اگر کبھی ایسا ہے تو اس کو پرابلم ہے اپنے مال کا، میرا اتنا پیسہ اگر میں چلا گیا تو سب بانٹ لیں گے، مجھے ذرا حفاظت سے رہنا ہے، مجھے بچ کر رہنا ہے۔ واموال اقترفتموها، روزانہ پیسے جمع کر کر کے جو رکھ رہا ہے، بڑی حفاظت سے رکھ رہا ہے، اس کو اپنی صحت کی فکر کم ہے، اپنے مال کی فکر زیادہ ہے، یہ کیا ہو جائے گا، یہ کیا ہو جائے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ایسے مال کی وجہ سے اچانک کہیں کچھ آواز، مثلا زور سے جبہ بھی، شرٹ بھی ہل گیا، نیند میں سے بھی برابر ماشاءاللہ آنکھیں کھل جائے گی دیکھنے کے لیے، کیا ہو گیا۔ کوئی جا رہے ہیں اسکوٹی کے پاس اپنا کوئی کام کرنے کے لیے، فکر رہتی ہے وہاں سے ہلنے تک میرا جیب دیکھ رہے ہیں کیا، میرا پیسہ نکل رہا ہے کیا، کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا۔ اگرچہ جیب لگا ہوا ہے وہاں، اس کا شرٹ ہے وہاں، لیکن چونکہ وہ جیب دل سے لگا رہتا ہے اس لیے اسے دل میں دھڑ دھڑ ہوتا رہتا ہے۔ واموال اقترفتموها، اللہ نے فرمایا کبھی تمہیں دین پر چلنے کے لیے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تمہارا مال رکاوٹ بنتا رہے گا۔ وتجارۃ تخشون کسادها، یہ 7واں پرابلم ہے، تجارت۔ میں دکان سے چلا گیا نماز کو، میرا لاس ہو جائے گا، میں بیٹھا تو کاروبار ہوتا ہے، میں نہیں تو نہیں ہوتا، میں نہیں تو نہیں ہوتا، اگر میں چلا گیا کسٹمر چھوٹ جائے گا۔ کوئی صاحب ایسا بھی کہتے ہیں میں نماز کو آیا، بیان کے لیے بیٹھ گیا، وہ سب ہو کر جانے تک ایک 80,000 کا سودا ہونے کا تھا، ختم ہو گیا، تو یہ اب 80,000 بچانے کے لیے بیٹھا ہے اور بیٹھا ہے۔ وتجارۃ تخشون کسادها، یہ تجارت اسے روکتی رہتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نقصان ہو جائے، یہ بھی ایک پرابلم ہے۔ اس لیے لوگ نماز کو آنے میں، نہیں دکان تھا نہیں آ سکا نماز کو، آ جاتے بھائی، ہمت کر کے آ جاتے، نہیں میں ہٹ گیا تو لاس ہو جائے گا۔ کیا دن بھر پیشاب کو بھی نہیں جاتے، اپنی ضرورت کے لیے بھی دکان سے نہیں ہلتے، یا وہی کیش میں ہی سب کچھ ہے؟ ساری ضرورت کو آدمی نکلتا ہے، نماز کے لیے بولے یا دین کے کام کے لیے بولے، نہیں میں ہٹ گیا تو لاس ہو جائے گا۔ وتجارۃ تخشون کسادها، ارے جسے سر جھکانے وقت نہیں ہے، سر جھکانے کے لیے دکان پرابلم بن رہا ہے، وہ اللہ کے راستے میں سر کیا کٹائے گا۔ وتجارۃ تخشون کسادها، میں ہٹ گیا تو لاس ہو جائے گا۔ واقعی کیسا صبر کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، پانی بھی کم پیئیں گے، چائے بھی کم پیئیں گے، کھانا بھی کم کھائیں گے، یہ سب دکان رہ جائے گا، لیکن دکان والا جلدی اڑ جائے گا۔ وتجارۃ تخشون کسادها، یہ 7واں پرابلم۔ اور 8واں پرابلم ومساکن ترضونها، ہمارے اپنے گھروں سے دل لگا ہوا ہے، ہمارے گھر
میرا گھر کتنا خوبصورت ہے، کیا اس کا گارڈن ہے اور کتنا اچھا اس کا انٹیریئر ڈیکوریشن ہے، ایلیویشن کتنا اچھا ہے اس کا، اور کیا ہے بس اپنے ہی گھر کو دیکھتے ہیں، کتنے بار دیکھا تو بھی وہی اذا ہو جائے گی۔ نماز کے ٹائم پر کیسا ہے